بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ خالی الف جو ہوتا ہے قرآن پاک میں، اس کے اوپر کبھی زبر لگتی ہے، کبھی زیر لگتی ہے، کبھی پیش لگتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی پارٹ 1 اور پارٹ 2، وہ لازمی دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں ہوم ورک سینڈ کیا تھا، تو جو ممبرز کمنٹ میں ہوم ورک سینڈ کرتے ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ہر کسی کا جواب دیں، بتائیں کہ انہوں نے ہوم ورک صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ہاں واللہ عالم کسی کا ہوم ورک رہ بھی جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کسی کا رہ بھی جاتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ وہ جو ہوم ورک سینڈ کیا تھا اس میں کس طرح سے اعراب لگانے ہیں۔ لفظ پہلا تھا اذهب، تو یہاں پہ الف کے نیچے زیر لگانی تھی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہے الحمد، الف کے اوپر زبر لگانی ہے۔ تیسرا ہے ابنو، الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ چوتھا ہے اقتلو، الف کے اوپر پیش لگانی ہے۔ اب آپ سب لوگ اپنا اپنا ہوم ورک خود ہی دیکھ لیں، اگر کسی کا رہ گیا ہے تو انشاءاللہ العزیز سمجھ آ جائے گی کہ کیسے حرکات جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں۔ آج چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ غنہ کسے کہتے ہیں۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنے کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ بن بناہٹ یا گنگنی آواز، ٹھیک ہے۔ بن بناہٹ جس کو ہم بزنگ ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اس کے لغوی معنی۔ اب آتے ہیں اصطلاحی معنی کیا ہے غنے کا، کہ ناک کے بانسے کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے نا، اس کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ ناک کے بانسے سے کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہمارے ناک کے دو سوراخ ہیں نا، اس کو ہم بولتے ہیں نتھنے، اور سوراخ بھی ہم ان کو کہتے ہیں۔ تو ناک کا جو بانسا ہے، ناک کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے، اس کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ غنہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ غنے کی 2 اقسام ہوتی ہیں، غنہ آنی اور غنہ زمانی، ٹھیک ہے۔ 2 اقسام ہے غنے کی، غنہ آنی اور غنہ زمانی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں غنہ آنی کیا ہے۔ غنہ آنی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ 2 حروف کے اوپر پایا جاتا ہے۔ پہلا حرف ہے نون، دوسرا ہے میم۔ جب بھی پورے قرآن پاک میں جب بھی نون اور میم بغیر تشدید کے پائے جائیں، ان کے اوپر کوئی اور حرکت ہو، تو وہاں پر مقدار لمبی نہیں کی جاتی غنے کی، اس کو ہم غنہ آنی کہتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں کہ جب بھی میم یا پھر نون کے اوپر تشدید نہ ہو، شد نہ ہو، کوئی اور حرکت ہو، تو ہم ان کی مقدار کو بڑھاتے نہیں ہیں، اس کو ہم غنہ آنی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل مثال میں دیتا ہوں، یہاں پر آپ کے سامنے ایک لفظ ہے، آپ کی اسکرین پہ ہے من الاوثانی۔ اب یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر کیا ہے، نون کے اوپر من کا جو نون ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پہ نون کی مقدار کو میں نے بڑھایا نہیں ہے، میں نے اس کو ایسے پڑھا ہے مینل، اس کو میں نے ایسے نہیں پڑھا من الاوثانی، نہیں، اس کو میں نے ایسے پڑھا ہے من الاوثانی۔ تو جب بھی نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد نہ ہو، کوئی بھی اور حرکت پائی جائے، وہاں ہم جلدی سے ادا کرتے ہیں نون کو اور میم کو، تو اس کو ہم غنہ آنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک اور مثال دیتا ہوں میم کی۔ میم کی مثال آپ کی اسکرین پہ ہے، یہاں پر ہے کہ وَأَمَرُوا۔ اب یہاں پر بھی میم کو میں نے جلدی سے ادا کیا ہے، میم کے اوپر میں نے ہولڈ نہیں کیا، میم کی آواز کو میں نے ناک کے اندر روک کے نہیں رکھا، میں نے اس کو ایسے پڑھا ہے وَأَمَرُوا، اس کو میں نے ایسے نہیں پڑھا وَأَمَرُوا، نہیں، میں نے پڑھا ہے وَأَمَرُوا۔ تو جب بھی نون اور میم بغیر تشدید کے پائے جائیں تو ہم ان کو جلدی سے ادا کرتے ہیں، ان کی مقدار کو بڑھاتے نہیں ہیں، اس کو ہم غنہ آنی کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں پھر ہم چلتے ہیں آگے۔ یہاں پر دیکھیں آپ کی اسکرین پہ ایک لفظ ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، من القولی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں نے پڑھا ہے مینل،
تو نون کی آواز کو میں نے بڑھایا نہیں ہے، مقدار کو میں نے انکریز نہیں کیا، میں نے اس کو ایسے تو نہیں نہ پڑھا من القول، نہیں، میں نے پڑھا من ال۔ تو جب بھی قرآن پاک میں نون اور میم بغیر تشدید کے پائے جائیں، کوئی اور حرکت ہو تو ہم جلدی سے ادا کرتے ہیں، مقدار کو بڑھاتے نہیں ہیں، اس کو ہم غنہ آنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری جو ٹائپ ہے غنہ زمانی۔ غنہ زمانی میں ہوتا ہے، غنہ زمانی اس کا بالکل اپوزٹ ہے کہ جب بھی نون اور میم تشدید کے ساتھ پائے جائیں اور ہم ان کی مقدار کو بڑھا کے پڑھتے ہیں، اس کو ہم غنہ زمانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غنہ زمانی کے اندر نون اور میم کے اوپر تشدید ہوگی اور مقدار کو بڑھایا جائے گا۔ مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف تک۔ 1 الف کا مطلب ہوتا ہے آسان الفاظ میں 2 سیکنڈز۔ 2 سیکنڈز تک ہم ان کی لینتھ کو ہم بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں مثال دوں گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ کی اسکرین پہ اب ایک آیت ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ۔ اب یہاں پر لفظ ہے ان، اب یہاں پر نون کے اوپر تشدید پائی جا رہی ہے۔ اب میں اس کو اس لیے اس کی مقدار کو بڑھاؤں گا، ناک کے بانسے سے آواز نکالوں گا، ان۔ تو یہاں پر جو میں نون کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے رک رہا ہوں، اس کی آواز کی مقدار کو بڑھا رہا ہوں نا، اس کو ہم کہتے ہیں غنہ زمانی، ٹھیک ہے۔ اب نون کی مثال میں نے دے دی ہے، اب اس کے بالکل نیچے آ جائیں۔ یہاں پر ایک لفظ ہے اما، یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پر بھی میم کی آواز کو میں ناک کے بانسے سے نکالوں گا، اس کی مقدار کو بڑھاؤں گا بھی، اس کے اوپر ہولڈ بھی کروں گا۔ فار ایگزامپل اس کو میں پڑھوں گا اما، تو رکنا کتنے سیکنڈز ہے؟ 2 سیکنڈ۔ 2 سیکنڈ کا مطلب ہے 1 الف تک اس کی مقدار ہوتی ہے غنہ زمانی کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر بھی غنہ زمانی ہوگا، مطلب اس کے اوپر ہولڈ کیا جائے گا، اس کی آواز کو ناک کے بانسے سے نکالی جائے گی، 1 الف اس کی مقدار ہوتی ہے، مطلب 2 سیکنڈز۔ اس کے بالکل نیچے آ جائیں، یہاں پر ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر بھی ہم جلدی سے ادا نہیں کر رہے، ہم اس کے اوپر رک رہے ہیں 2 سیکنڈ تک، اس کو ہم غنہ زمانی کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے ثم نخرجکم، ٹھیک ہے۔ اب میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر بھی ہم میم کی ساؤنڈ کو ناک کے بانسے میں سے نکال رہے ہیں، جیسے کہ ثم، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہے غنہ زمانی، یہ بھی غنہ زمانی کی مثال ہے۔ اس کے بعد آگے نون کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ ہے انہم کانوا، انہم، تو یہاں پر نون کی، جب بھی نون کے اوپر تشدید ہو یا میم کے اوپر تشدید ہو تو ان کی آواز کو ہم ایک مقدار تک بڑھا دیتے ہیں، ناک کے بانسے سے آواز نکلتی ہے تو اس کو ہم غنہ زمانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے ناک کے بانسے سے کیسے نکل رہی ہے؟ یہ تو ہمارے منہ سے نکل رہی ہے۔ تو جب بھی آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہو اس کے اوپر، آپ ایسے کریں، جب بھی آپ، جیسے یہاں پہ لفظ ہے نا ان، جب بھی آپ ان کہہ رہے ہو نا، اپنے نوز کو جو ہے نا اپنی فنگرز کے ساتھ ذرا کلوز کر لیں، ناک کو بند کر لیں، پھر دیکھیں آواز نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی۔ ان، تو جب آپ ان کہہ رہے ہوں گے، اپنے نوز کو اپنے دونوں فنگر سے آپ بند کریں گے تو آپ کی ساؤنڈ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ ناک کے بانسے سے ہی آواز نکلتی ہے۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا ہے کہ غنہ کہتے ہیں کہ ناک کے بانسے سے آواز کو نکالنے کو، ٹھیک ہے۔
تو غنہ آنی کے اندر ہم نے دیکھا کہ نون اور میم کی مقدار کو زیادہ نہیں بڑھایا جاتا، اور جب بھی نون اور میم بغیر تشدید کے پائے جائیں ہم جلدی سے ادا کرتے ہیں، ہولڈ نہیں کرتے، ان کی مقدار کو ہم نہیں بڑھاتے، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ اور غنہ زمانی کے اندر ہم نے پڑھا کہ جب بھی نون اور میم مشدد ہوں، یعنی کہ ان کے اوپر تشدید آ جائے، شد آ جائے، ان کی مقدار کو ہم بڑھاتے ہیں 1 الف تک، یعنی کہ 2 سیکنڈز تک ان کی مقدار کو بڑھا کے ہم پڑھتے ہیں، اس کو غنہ زمانی کہا جاتا ہے۔ آگے سن لیں، غنہ زمانی کا دوسرا نام غنہ فرعی بھی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے غنہ فرعی کسے کہتے ہیں، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غنہ فرعی اور غنہ زمانی ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ہوم ورک سینڈ کروں گا، میں آپ کو کچھ الفاظ آپ کی اسکرین کے اوپر شو ہو رہے ہوں گے، تو آپ نے بتانا ہے کہ نمبر 1 جو ہے وہ غنہ زمانی ہے کہ غنہ آنی ہے، اس طرح نمبر 2 کا بتانا ہے، نمبر 3 کا بتانا ہے، نمبر 4 کا بتانا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے کمنٹس کا جواب دوں، اگر نہیں بھی جواب دیا تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں جواب لازمی دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔